بعض لوگوں کی دعا بسا اوقات بہت جلد قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سب ضرورت مند ہوتے ہیں. ضرورت ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، ہلچل مچا دیتی ہے. اگر آپ کے اندر ہلچل ہے تو آپ دوسروں کے اندر بھی مچا دیں گے. جو دعا مانگنے والا تھا نا، اس کے اندر ہلچل تھی اور اس نے اتنی شدت سے دعا مانگی کہ آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہاں سے فرشتہ آ گیا. اور کامل اضطراب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ دعا کرنے سے بیشتر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہوتی ہے. یہ جو پہلی بات ہے نا اضطراب کی، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. تو جو مضطر ہوتا ہے نا، بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اس بے قراری میں اپنے رب کو پکارتا ہے، لوگوں کو نہیں، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور تڑپ تڑپ کے پکارتا ہے، رو رو کے پکارتا ہے، تو رب سنتا ہے. اور اگر یقین نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، یا کون ہے پھر وہ جو مضطر کی دعا سنے، بے قرار کی دعا سنے، بے قرار کو جواب دے. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دے تکلیف کو. تو یہاں پر نمبر 1 لکھ کے نا اضطراب لکھ لے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے مجھے اپنے اندر اضطراب پیدا کرنا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس کی دعا مانگی تھی نا آپ کے لیے. کیا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اتنے سکون میں ٹھنڈے ہیں. میں سوچ رہی تھی جن دنوں میں آئی تھی تو میں سوچ رہی تھی ان کو حالات بڑے پریشان کن تھے، سب کے چہروں پہ پریشانیاں نظر آتی تھی اور ہر کوئی اس بات کی تلاش میں تھا کہ کوئی چیز ہو کہ ہم کریں، کچھ پڑھیں کہ ہماری پریشانی دور ہو. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے بڑے دل سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور آج کل ذرا سکون ہے. میں سوچ رہی تھی آج صبح ہی کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، امن اور سکون میں ہی سب کو رکھے، لیکن یہ عافیت ہم کو اللہ سے دور نہ کر دے کہ ہم اپنی پرانی روٹین میں اس طرح آ جائیں کہ بس پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے اور جو چند باتوں کی اصلاح کی ہے وہ پھر غارت کر دے، مٹی میں ملا دے. ایسا نہیں کرنا. تو جب کبھی بھی کوئی اضطراب آتا ہے نا، کوئی ہلچل ہوتی ہے، تو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھا کرے. مانگے مت کہ اللہ کو مصیبت ڈال، ایسا نہیں کہہ سکتے اور نہ کبھی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا بہت پسند ہے، لیکن کسی بھی چیز پر دل پریشان ہو، بے قراری ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ پازیٹیو سوچیں، آپ سوچیں بس وقت آ گیا کہ میں اللہ کی طرف اور شدت سے رجوع کروں، جو میں نے عام دنوں میں کوئی نہیں کرنا تھا. اور عام دنوں میں جب ہم نہیں کرتے تو پھر آخرت میں وہ جو اجر جمع ہو رہا ہے وہ کیسے جمع ہوگا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ تکلیف کے آنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تو نے اپنے قریب ہونے کا ایک موقع دے دیا. اس پر بھی تیرا شکر ہے. وہ شکایتی نہیں ہوتے، وہ کمپلینٹس نہیں کرتے، وہ ناراض نہیں ہوتے اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ آزمائش اس بندے کو مضطرب رکھتی ہے اور پھر اس اضطراب میں بندہ تڑپ تڑپ کے پکارتا ہے اللہ کو. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو تم سے ناراض ہے، تمہاری تو یہ دعا بھی نہیں سنی جائے گی. اور بعض اوقات ہم کس طرح شیطان کی سن بھی لیتے ہیں. ہاں واقعی اتنی دفعہ تو مانگ چکی ہوں، کہاں سنی جائے گی. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ مانگنے والے کے اندر، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا رکاوٹ کہاں سے آتی ہے، یا مانگنے والے کی طرف سے یا جس کے لیے مانگی جا رہی ہے. تو پہلی چیز ہوتی ہے قبولیت کی وجہ میں سے اضطراب، یا یہ کہ دعا کرنے سے بیشتر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس نے نیکی کی. مثلا کوئی شخص انتہائی غمگین تھا، دکھی تھا، آپ اس کو دیکھ کے اسمائل کیے، اس شخص کا غم تھوڑی دیر بھول گیا، آپ نے سلام کیا، جا کے حال پوچھا. اب دیکھنے میں تو کیا ہے یہ، آپ نے تو بس ایسے ہی ایک روایتی سے کام کر لیا اور کیا اللہ کے لیے. حقیقت میں کیا تھا؟ اسمائل بھی چیریٹی تھی، صدقہ تھا. سلام کرنا دعا تھی، آپ دوسرے کے لیے کر رہے، اللہ نے آپ کے لیے سلامتی لکھ لی. آپ نے اس کا حال پوچھا، اس کا دل بڑا ہو گیا. اب اس سے کیا ہوا آپ کو نہیں پتا. اچھا اتنے میں آپ جا رہے ہیں، راستے میں یہ عمل کر کے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو اپنی پریشانی یاد آ گئی، آپ دل میں اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا اللہ تو میرا دکھ دور کر دے. کسی کو نہیں پتا اور آپ کی دعا سن لی جاتی. اور جب آپ اپنے موقع پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کام ہو گیا، یہ اتنے دنوں سے اٹکا ہوا تھا. اب آپ کو کچھ یاد نہیں کہ آپ نے کچھ نیکی کی تھی اور اللہ کو وہ پسند آئی. لیکن ہم عام طور پہ کہتے ضرور رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو کیا نیکی پسند آ گئی کہ یہ میرے ساتھ بھلائی ہو گئی. تو یہی کانسیپٹ ہے. یا اس قسم کی کوئی اور بھلائی جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، یہ دراصل اس کی نیکی کا صلہ ہوتا ہے. یا دعا کسی ایسے وقت میں کی گئی ہوتی ہے کہ وہ اجابت دعا کا وقت تھا، یعنی قبولیت کا وقت تھا. یا اس قسم کا کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. یہ دیکھ کر بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اجابت دعا کا سبب صرف دعا کے الفاظ اور کلمات ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چند لفظ دہرائے ہیں میں نے، وہ ان الفاظ اور کلمات پر ہی تکیہ کر لیتے ہیں اور اسی کو وظیفہ کیے جاتے ہیں اور ان اسباب اور باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی تھی. اس کی مثال بیان ہی ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک مفید دوا کسی مناسب وقت اور مناسب موقع پر استعمال کرتا ہے
وہ اس کے لیے مفید ثابت ہوتی. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ صرف اس دوا کے استعمال سے اسے شفا ملی، کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں، لیکن یہ قطعاً غلط ہے. دعا کے افادے کے لیے دوا کے علاوہ دیگر امور کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس قسم کی غلط فہمیوں میں سے ایک زبردست غلط فہمی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اضطرابی کیفیت کے ساتھ کسی قبر پر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر بارگاہ الہی میں مضطربانہ حالت میں دعا کرتا ہے، روتا اور گڑ گڑاتا ہے. اس کی مضطربانہ حالت کی بنا پر اس کی دعا قبول ہو جاتی. جاہل لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مقبولیت دعا کا سبب اور راز یہ قبر ہے، حالانکہ سبب کیا تھا؟ اس کا اپنا اضطراب. حالانکہ ان کا یہ سمجھنا سراسر غلط ہے. مقبولیت دعا کا سبب اور راز اس کا اضطراب اور بارگاہ الہی میں اس کی مضطربانہ التجا اور اس کا عجز و انکسار ہے. اگر یہی باتیں اس سے کسی مسجد میں سرزد ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ تر ہوتی. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اصل چیز کیا ہے؟ کہ انسان کی جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، وہ دعا میں شدت پیدا کر دے، اور انسان خود تکلیف میں بھی ہو تو دوسروں کی بھلائی کرتا جائے، دوسروں کے کام آتا جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھلائی آپ تک پلٹ کے پہنچے گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.